اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، معذرت کے ساتھ مجھے آپ سے یہ کہنا پڑا کہ میں نے اس ایپیسوڈ میں بارہا ایک غلطی کی جو بہت ہی معروف و مشہور نام تھا، جس سے میں تکش ہی پڑھتی گئی، جبکہ یہ اصل لفظ تکش ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ذہن میں جب بھی لفظ تکش آئے تو اس کو اصل لفظ کی طرف لے کے جائیے گا، جو کہ تکش ہے۔ شیر خوارزم کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مذکورہ حکومتوں کے علاوہ متعدد چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں کے بننے اور ختم ہونے کا سلسلہ اس دور میں بڑی تیزی سے جاری رہا۔ شام، عراق اور موجودہ ترکی کے علاقوں میں اس طوائف الملوکی کا زیادہ دور تھا۔ سلطان علال الدین تکش کا دور حکومت۔ سلطان تکش نے حد درجہ مہم جوانہ طبیعت پائی تھی۔ اپنے بھائی سلطان شاہ کی وفات کے بعد 1193 عیسوی میں کامل طور پر مملکت خوارزم کا انتظام سنبھالتے ہی اس نے ریاستی حدود اربع کے اضافے پر توجہ دی۔ خوارزم شاہی اقتدار کے عروج کے ساتھ ہی سلجوقی سلطنت سمٹ کر مختلف ٹکڑوں میں بکھر چکی تھی اور روز بروز زوال پذیر تھی۔ عراق میں طغرل ثانی سلجوقی کا اقتدار کا آخری نمائندہ تھا۔ تکش نے چند زوردار حملوں کے بعد اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ رے اور ہمدان جیسے اہم شہر بھی اس کے مقبوضات میں داخل ہو گئے اور خوارزمی ریاست کی حدود بغداد کی سرحدوں کو چھونے لگی۔ خلیفہ ناصر سے جھڑپ۔ یہ صورتحال خلیفہ ناصر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے خوارزم شاہ سے مطالبہ کیا کہ باہمی تعلقات روز بروز کشیدہ ہوتے گئے۔ ہمدان کے مقام پر خوارزمی اور خلافتی افواج کے مابین گھمسان کا معرکہ ہوا، جس میں بغداد کی فوج بدترین شکست سے دوچار ہو کر پسپا ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی تکش اور خلیفہ بغداد کی فوجوں میں 2 بار معمولی جھڑپیں ہو چکی تھیں، لیکن اس بار خلافتی افواج کو ایسی زک پہنچی کہ انہوں نے پھر کبھی خوارزمی سرحد پر حملے کی ہمت نہ کی۔ ترکان خطہ کی گوشمالی۔ خلیفہ ناصر کا مزاج درست کرنے کے بعد تکش نے ترکان خطہ کی سرکوبی کا ارادہ کیا۔ بلا شبہ یہ ایک دشوار تر جنگی مہم تھی، مگر تکش میں حوصلے کی کمی نہ تھی۔ چونکہ خوارزمیوں غوری حکمرانوں کے تعلقات اب تک کشیدہ رہے تھے اور ترکان خطہ جیسے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں کامیابی کے لیے دونوں درباروں کا اتحاد ضروری تھا، سو تکش نے اس ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے غیاث الدین غوری کے ساتھ مصالحت کر لی۔ غیاث الدین غوری کے مشورے سے تکش نے خلیفہ بغداد سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش بھی شروع کی۔ خلافت بغداد سے بھی اس کا مثبت جواب آیا۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر تکش پوری قوت سے ترکان خطہ کے مقابلے کی تیاری کرنے لگا۔ ترکان خطہ اس کے لیے پہلے ہی مستعد تھے۔ انہوں نے از خود یلغار کرکے اور گنج کا محاصرہ کر لیا۔ تکش کی افواج نے فصیل بند ہو کر اس دلیری کا مقابلہ کیا کہ ترکان خطہ کی بڑی تعداد ماری گئی اور باقی ماندہ نے پسپائی اختیار کی۔ حسن بن صباح کے جانشینوں سے ٹکر۔ ابھی ترکان خطہ کی مکمل سرکوبی نہیں ہوئی تھی کہ تکش کو ایک اور مہم سر کرنا پڑی۔ خوارزمی ریاست موجودہ جمہوریہ ایران کے اکثر علاقے پر محیط ہو چکی تھی۔ شمال مغرب میں اس کا آخری اہم شہر قزوین تھا۔ قزوین سے متصل دشوار گزار سلسلہ کوہ میں ایک ناقابل تسخیر فلک بوس پہاڑ پر حسن بن صباح کے پیروکاروں کا مرکز قلعہ الموت واقع تھا۔ حسن بن صباح کا تعلق اسماعیلی فرقے سے تھا۔ یہ وہ فرقہ ہے جس کے پیروکار 6 صدی ہجری کے وسط تک مصر پر قابض رہے، تاکہ صلاح الدین ایوبی نے آ کر ان کا تخت الٹا۔ حسن بن صباح بذات خود اپنے مذہب کا مجتہد تھا۔ اس نے بڑی حد تک
اسماعیلیہ عقائد و اعمال میں ترامیم اور تغیرات کر کے مذہب کو ایک نئے رنگ میں پیش کیا۔ اس کے دھائی پورے ایران و ترکستان میں پھیل گئے۔ قلعہ الموت ان کی سرگرمیوں کے لیے نہایت محفوظ مستقر کا کام دیتا رہا۔ قلعے کے آس پاس کے کوہستانی سلسلے بھی انہی لوگوں کا راج تھا۔ حسن بن صباح نے قلعہ الموت کے ارد گرد پھیلے ہوئے سرسبز و شاداب کہسار میں کئی میل پر پھیلی ہوئی ایک مصنوعی جنت تعمیر کروائی، جس میں نفسانی لذتوں کا ہر سامان میسر تھا۔ حسن اس جنت میں اپنے مخصوص معتقدین کو کچھ عرصہ رہنے کا موقع دے کر ان کی اس قدر پختہ تربیت کرتا کہ وہ اس کے اشارہ ابرو پر جان نثار کرنے میں دیر نہ کرتے۔ یہ مخصوص لوگ فدائی کہلاتے۔ انہیں خنجر زنی کی خاص مشق کرا کے دنیا کے اہم سیاسی و عسکری مراکز میں بطور جاسوس مقرر کر دیا جاتا۔ حسن کا اشارہ ملتے ہی بڑے بڑے جرنیل، امراء اور سلاطین فدائی خنجر کی بھیڑ چڑھ جاتے۔ حسن بن صباح کی ان سرگرمیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام دنیا کے درباروں پر اس کی ہیبت چھا گئی اور اس کا ہر مطالبہ تسلیم کیا جانے لگا۔ 518 ہجری میں حسن بن صباح مر گیا، لیکن اس کے نائبین نے قلعہ الموت سے اپنی کارروائیاں اسی طرح جاری رکھی۔ ان کی صفاقانہ غارت گری سے عالم اسلام نہایت ذیق میں تھا۔ نظام الملک توسی اور شہاب الدین غوری جیسی نابغہ روزگار ہستیوں نے ان کے برہم خنجر سے لہو کا غسل کیا۔ سلطان سنجر، سلطان صلاح الدین ایوبی اور امام فخر الدین رازی جیسی گرہ مایہ شخصیتیں ان کی زد میں رہی۔ سلطان تخش نے اس فتنے کو انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا اور ایک لشکر جرار لے کر الموت کا رخ کیا، مگر طویل محاصرے کے بعد بھی قلعہ الموت ناقابل تسخیر رہا۔ تاہم تخش نے ان کا ایک اور قلعہ بزور شمشیر فتح کر لیا۔ کچھ عرصے بعد فدائیوں نے ترشیز میں اپنا ایک نیا مرکز بنایا اور حسب سابق اپنی سرگرمیاں جاری رکھی۔ انہی دنوں ایک فدائی نے موقع پا کر تخش کے وزیر نظام الملک ہریوہ کو شہید کر دیا۔ سلطان تخش اس حادثے سے نہایت رنجیدہ ہوا اور شہزادہ قطب الدین محمد کو تازہ افواج دے کر ترشیز پر حملے کا حکم دے دیا۔ شہزادہ قطب الدین نے ترشیز کا محاصرہ کر لیا۔ طرفین میں شدید خون ریز جنگ جاری رہی۔ 4 ماہ گزر گئے مگر دیوار سر نہ ہو سکی۔ آخر کار سلطان تخش نے شدید بیماری کے عالم میں بستر سے اٹھ کر خود فیصلہ کن حملہ کے لیے ترشیز کا رخ کیا۔ طبیبوں نے اس طویل سفر سے منع کیا مگر سلطان نہ رکا۔ راستے ہی میں مرض اس قدر بڑھ گیا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ بالآخر ترشیز پہنچنے سے قبل 19 رمضان 594 ہجری کو 26 سال تک خوارزم پر حکومت کرنے والا یہ عظیم المرتبت بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چونکہ اس طویل دور حکومت میں خوارزم کا مرکزی حصہ اور گنج سلطان تخش ہی کے زیر قبضہ رہا، اس لیے اصل حکمران کہلانے کے قابل وہی ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی سلطان شاہ 20 سال تک اس سے بے سود الجھتا رہا مگر آخر تک کچھ حاصل نہ کر سکا۔ اگر سلطان تخش اس بے فائدہ خانہ جنگی میں مبتلا نہ ہوتا تو امت مسلمہ ایک عظیم جانی و مالی خسارے سے محفوظ رہ جاتی۔ سیرت سلطان تخش علماء کا بڑا قدردان تھا اور مدارس و دینیہ کے قیام کا بڑا ولولہ رکھتا تھا۔ اس کی تدفین اسی مدرسہ میں ہوئی جو اس نے بذات خود تیار کروایا تھا۔ خانہ جنگی سے فرصت پا کر تخش کو خوارزمی تخت پر بیٹھنے کے لیے صرف 6 سال مزید میسر آ سکے، مگر اس مختصر عرصہ میں بھی اس نے حیرت ناک کامیابیاں حاصل کی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو سلطنت سلجوکیہ کے کھنڈرات پر تعمیر شدہ سلطنت خوارزم ازحد وسیع ہو چکی تھی۔ شمال مغرب میں ایشیا کوچک کی سلجوکی مملکت اور جنوب مشرق میں گوری خاندان کی نئی جنگ آزما قوت کی ترکستان ایران کا تقریباً سارا علاقہ خوارزمی حکومت کے زیر تصرف آ چکا تھا۔ تخش کی کامیابیوں میں اس کی ملکہ ترکان خاتون کا بڑا دخل تھا۔ ترکان خاتون کا تعلق ترکوں کے زبردست جنگجو قبیلے قبچاق سے تھا۔ ترکان خاتون اس قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی۔ جب تخش نے اس سے نکاح کیا تو قبچائی ترکوں کی
تو कबचाई तुर्कों की बेपनाह ताकत इसके साथ हो गई, जिसे वो हर मार्के में कामयाबी के साथ काम में लाया। तुर्कान खातून फौजी और सियासी अमूर में बजात खुद भी बड़ी हद तक दखील रही और सुल्तान तख्श को हर महम में इसकी राय का लिहाज रखना पड़ा। तख्श के फातिहाना उसाफ इसके जानशीन अलाउद्दीन मोहम्मद और पोते जलालुद्दीन मनकबरती में भी बदरजा अतम मौजूद है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने 594 हिजरी में वफ़ात पाने वाली अहम शख्सियात में सुल्तान तख्श का नाम सरफहरिस्त रखते हुए फरमाते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन ख़वारिज़म शाह तख्श इब्न अरसलान ताहर बिन हुसैन की औलाद से था। ये ख़वारिज़म खरासान और रे समेत दीगर कई वसी इलाकों का हुक्मरान था। इसने सल्जूकी इक़्तिदार का ख़ात्मा किया। आदल और नेक सीरत था। मौसीकी के फ़न से भी आशना था। लोगों से अच्छा बर्ताव करने वाला था। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलिक का आलम और रसूल फ़िक़्ह से खूब वाक़िफ़ था। इसने ख़वारिज़म में इन हनाफ की एक अज़ीमुल शान मदरसा तामीर कराया था। इसी मदरसे की खाक में उसे दफन किया गया। तख्श के अफूफ दरगुजर का एक किस्सा। एक बार सुल्तान तख्श एक शहर का मुहासरा किए हुए था। शहर ने इसे अपने गुस्से की भड़ास निकालने के लिए एक काने कुत्ते को कुर्ता और टोपी पहनाकर इसका नाम ख़वारिज़म शाह रख दिया, क्योंकि सुल्तान तख्श भी यकचशम था। बादिज़ा इस कुत्ते को मंजनीक में रखकर शहर से बाहर ख़वारिज़मी फ़ौज के पड़ाव की तरफ फेंक दिया और दीवार से सदा बुलंद की, लो ये है तुम्हारा बादशाह। तख्श ने एक तवील मुहासरे के बाद जब शहर फतह किया तो दीगर अहल शहर के साथ इस शरारत के मंसूबा साजों को भी मुआफ़ कर दिया। हवाशी और हवाला जात के बाद हम बात करते हैं आगे। सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख़वारिज़म शाह। जुर्रत हो नमो की तो फ़ज़ा तंग नहीं है, जुर्रत हो नमो की तो फ़ज़ा तंग नहीं है, ए मर्द खुदा मल्के खुदा तंग नहीं है। जुर्रत हो नमो की तो फ़ज़ा तंग नहीं है, ए मर्द खुदा मल्के खुदा तंग नहीं है। अलाउद्दीन मोहम्मद ख़वारिज़म शाह की तख्त नशीनी। सुल्तान तख्श की नागहानी मौत के बावजूद बुलंद हिम्मत शहज़ादे कुतुबुद्दीन मोहम्मद ने तरशीज़ का मुहासरा जारी रखा। आखिरकार अहले शहर सुलह पर मजबूर हो गए। सुलह का मुआहिदा तय पाया गया। कुतुबुद्दीन मोहम्मद ने मुहासरा उठा लिया और बसुरत पाया तख्त रवाना हो गया और गंज पहुंचकर 20 शवाल 594 हिजरी 2 अगस्त 1200 को कुतुबुद्दीन मोहम्मद अपने बाप का लक़ब अख्तियार करके अलाउद्दीन मोहम्मद ख़वारिज़म शाह बनकर तख्ते ख़वारिज़म पर बराजमान हुआ। चूँकि इसका असल नाम सिर्फ मोहम्मद था, इसलिए मौरख़ीन कभी इसे मोहम्मद ख़वारिज़म शाह के नाम से भी याद करते हैं। वो हर लिहाज से अपने बाप का सही जानशीन नज़र आता था। जुर्रत, दलेरी, जहांगीरी, जहांदारी में वो अपने दौर का सिकंदर था। अरब मौरख़ीन ने अपनी तवारीख़ में इसकी शख्सियत का अच्छे लफ्ज़ों में ज़िक्र किया है। वो अपने बाप की तरह फ़िक़्ह हनफ़ी का पाबंद, मसलक अहले सुन्नतुल जमात का पैरोकार, खुश अक़ीदा और दीनदार था। गैरत व शजाअत की भी इसमें कमी न थी, लेकिन इन तमाम तरख़ूमियों के बावजूद इससे चंद ऐसी संगीन गलतियाँ हुई जिसके वबाल से उसके सारे कारनामों पर पानी फिर गया और आलिम इस्लाम मशरिक़ ता मग़रिब राह का ढेर बन गया। गोरियों से टक्कर। अलाउद्दीन मोहम्मद के बरसर इक़्तिदार आते ही आस पास की रियासतों ने इसे नातजुर्बाकार गुमान करके ख़वारिज़म पर चढ़ाई के मंसूबे बुनने शुरू कर दिए। हाकिम अफ़ग़ानिस्तान ग़ियासुद्दीन गौरी ने साबिक़ा सुलहनामे का ख़याल न करते हुए हमला करके ख़वारिज़मी सल्तनत के शहरों नसाब, मरू और सरखस पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद तोस और नेशापुर पर यलगार करके इन्हें भी गौरी सल्तनत में शामिल कर लिया गया। अलाउद्दीन मोहम्मद को तख्त पर कदम रखते ही एक भयानक सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था। ताहम इसने ज़बत से काम लेते हुए गौरी को हुक्मरान को लिखा, मैं समझता था मेरे वालिद मोहतरम
کہ سانحہ وفات کے بعد اگر ترکان خطا خوارزم پر حملہ آور ہوئے تو آپ میری امداد کریں گے، لیکن مقام حیرت ہے کہ خود آپ نے مجھ پر یلغار کر دی۔ یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ آپ میری ریاست سے افواج واپس بلائیں ورنہ میں ترکان خطا سے مدد لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ غیاث الدین نے اس مراسلے کا کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ اس پر علال الدین محمد شمشیر بکف ہو کر میدان جنگ میں اتر پڑا اور غوری و خوارزمی سپاہ میں ایک طویل معرکہ آزمائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غوریوں کی قیادت غیاث الدین غوری کے ہاتھ میں تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان کی مہارت میں مصروف تھے۔ ان کی انتھک جہادی سرگرمیوں کے باعث پشاور سے لے کر دہلی اور بنگال تک کا علاقہ اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین کی ہندوستان سے فاتحانہ واپسی ہوئی تو غوریوں کو مزید تقویت حاصل ہوئی اور ان لڑائیوں میں مزید شدت آ گئی۔ اس اثناء میں غیاث الدین غوری کی وفات ہو گئی۔ اب سلطان شہاب الدین کو بذات خود حوض اقتدار کے ان جنگوں کی قیادت کرنا پڑی جو امت مسلمہ کے لیے سراسر سبب خسران تھی۔ ایک فیصلہ کن مقابلے قبیلے جنگی ہاتھیوں پر مشتمل لشکر جرار لے کر سلطان شہاب الدین خوارزم کے پایہ تخت پر حملہ آور ہوئے۔ خوارزمی فوج نے خود شہر بند ہو کر عقب سے دریائے جیہو کی اس نہر کا بند کاٹ دیا جس کے کنارے غوری افواج خیمہ زن تھی۔ غوری افواج کے پڑاؤ کا میدان ایک بڑی جھیل میں تبدیل ہو گیا اور غوری افواج کو اس سے نکلتے ہی 40 دن صرف ہو گئے۔ اس غیر متوقع صورتحال کے بعد سلطان شہاب الدین اپنی افواج کو لے کر واپس ہو گئے۔ راستے میں خوارزمی افواج کے چھاپا مار دستوں اور ترکان خطا کی چیرہ دستیوں نے اس کی بہت کم فوج کو زندہ سلامت وطن واپس پہنچنے دیا۔ شوال میں سلطان شہاب الدین پھر ہندوستان کی مہم پر نکلے۔ اس دوران وہ دریائے جہلم کے کنارے آرام کر رہے تھے کہ ایک فدائی کے خنجر نے انہیں للائے شہادت سے ہمکنار کر دیا۔ ابن اسیر کے بقول ان کی تاریخ شہادت 1 شعبان 2002 تھی، 202 ہجری تھی۔ شہابت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت غور کی نخیس سلطنت کے خاتمے کا پیشہ ثابت ہوئی۔ 205 ہجری میں علال الدین محمد نے غوریوں کا سب سے مضبوط گڑھ ہرات فتح کر لیا اور اسی سال غوری خاندان کے آخری حکمران غیاث الدین محمود کو قتل کر کے غور اور فیروزہ کو پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح خوارزمی سلطنت کی جنوب مشرقی حدود موجودہ مغربی افغانستان کی جنوبی سرحدوں سے متوجہ ہو کر دریائے سندھ کے کنارے تک پھیل گئی اور عظیم غوری سلطنت کے ورثاء پنجاب کی حدود میں سمٹنے پر مجبور ہو گئے۔ ترکان خطا سے مار کے غوری خاندان کے خلاف 10 سال کی مسلسل جنگ ہوئی۔ جوئی سے فارغ ہو کر محمد خوارزم شاہ نے اپنے باپ سلطان تخش کی اس مہم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عزم کیا جو اس نے ترکان خطا کے خلاف شروع کر دیا۔ غوریوں سے نبرد آزمائی کے زمانے میں محمد خوارزم شاہ کا ترکان خطا سے خلاف صلح کر کے ان کو خراج ادا کرتا رہا۔ یہ ایک سیاسی چال تھی۔ اب فیصلہ کن ٹکراؤ کا وقت آ چکا تھا۔ علال الدین محمد نے افواج مرتب کر کے مشرق کی طرف بخارا کا رخ کیا جہاں کی مسلم اکثریت ترکان خطا کے سلسلے سے بلآ رہی ہے۔ اہل شہر نے سلطان علال الدین محمد کی نعمت کو خداوندی جان کر اظہار اطاعت کیا اور شہر بغیر مزاحمت کے فتح ہو گیا۔ اس کے بعد خوارزمی افواج سمرقند کی طرف روانی ہو گئی۔ یہاں ترکان خطا کی طرف سے مقرر کردہ کٹھ پتلی مسلمان حاکم عثمان خان نے جو خانِ خانان کہلاتا تھا روک ٹوک شہزاد خوارزم شاہ کے حوالے کر دیا۔ شاندار فتح ہوئی۔ پھر ترکان خطا سلطان کی ان فتوحات سے نہایت برا فروختہ ہوئے۔ مورخ ابن سلدون کے بیان کے مطابق اس وقت ان کا بادشاہ
نیکو تراز نامی ایک جنگجو بوڑھا تھا جس کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ نہایت شجاع، عیار اور تجربہ کار انسان تھا، ہر جنگ میں فتح یاب ہوتا آیا تھا۔ سلطان سنجر سلجوق اور سلطان شہاب الدین غوری جیسے باعظمت فاتحین بھی اس سے شکست کھا چکے تھے۔ وہ اپنا ٹیڑھی دل لشکر لے کر از خود خوارزمی افواج پر حملہ کے لیے پڑاؤ۔ علال الدین محمد نے بھی دریائے جیہو کو عبور کر کے پیش قدمی کی یا نہیں؟ ربیع الاول 2202 ہجری میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ سلطان علال الدین نے حکم دیا کہ تیر انداز اور شمشیر زن اس وقت حرکت میں آئیں جب تک مساجد میں خطبوں کے دوران خطیب اللہم انصر نہ کہہ دیں۔ جو ہی یہ وقت آیا، سلطان جلال الدین کی اشارے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ نصرت خداوندی سلطان علال الدین کے ساتھی تھے۔ گمسان کی لڑائی کے بعد ان کی بے شمار فوج تیغ ہو گئی۔ خود شاہ تانیکو تراز زخمی ہو کر گر پڑا۔ ایک مجاہد جو اسے جانتا نہ تھا بجلی کی طرح لپکا۔ وہ اس کا سر اڑانے کے لیے تلوار سونت چکا تھا کہ قریب کھڑی خطائی باندی نے چلا کر کہا، اسے قتل مت کرو، یہ ہمارا بادشاہ تانیکو ہے۔ سپاہی اسے گرفتار کر کے سلطان علال الدین محمد کے پاس لے گیا، جس نے اسے گرفتار شدگان کے ساتھ خوارزم کے قید خانے بھیج دیا۔ یہ ایک مثال فتح تھی جس نے ترکان خطا کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ سلطنت خوارزم میں فتح یابی کا جشن منایا گیا۔ درباری منشیوں نے ملک بھر میں نشر کرنے کے لیے فتح نامے تحریر کر دیے، اور منشیوں کا کام بھی یہ تھا، اور ان میں علال الدین محمد خوارزم شاہ کو سکندر ثانی کے لقب سے یاد کیا ہے۔ سلطان کو معلوم ہوا تو سکندر کے دور حکومت کی بنسبتاً سلطان سنجر کا زمانہ زیادہ طویل نہیں تھا۔ بہتر ہوگا نیک فالی کے طور پر اس کے ساتھ سنجر کا لقب بھی بڑھا لیا جائے۔